راستہ بند ہے۔ مصطفیٰ کریم۔ تندر گاؤں کے پاس جو وادی تھی اس میں بٹالین ہیڈ کوارٹر کے مٹی اور پتھروں سے بنے خاکستری بنکر تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر کے معائنے کا بنکر بھی تھا۔ از راہ ہمدردی ڈاکٹر سپاہی مریضوں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں والوں کے معمولی امراض کا علاج کر دیا کرتا تھا۔ اس دن اسے اپنے کام سے فرصت پانے کے بعد سکون کی توقع تھی۔ ڈاکٹر نے اطمینان کی سانس لی اور اپنے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا کر بے معنی نگاہوں سے چھت کو تکنے لگا۔ اچانک باہر سے بہت سارے قدموں کی آواز آئی۔ ڈاکٹر چونک پڑا اور باہر نکل آیا۔ سامنے میدان میں رائفل بردار سپاہی پریڈ کر رہے تھے اور کچھ اپنے اسلحات کی صفائی میں مصروف تھے۔ اس کے دفتر کے باہر گاؤں والوں نے وہ چارپائی زمین پر رکھ دی تھی جس پر واجد بے ہوش پڑا تھا اور اپنے چہرے سے پسینہ کرتے کے دامن سے خشک کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ واجد کے پیروں کے زخموں سے پیپ اور بدبو نکل رہی تھی۔ اس کے خشک ہونٹ پر پپڑیاں تھیں اور وہ بے سدھ پڑا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے سلام کیا۔ دوپہر ہونے میں دیر تھی لیکن دن گرم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مریض کو معائنے کے کمرے میں لانے کے لیے کہا۔ واجد کو وہاں لا کر اسٹریچر پر لٹا دیا گیا۔ ابھی کل ہی تو چپشا کی شادی ہوئی تھی، ان کی ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ مائی باپ، یہ ہماری اور پیر جی کی بری قسمت ہے اور کیا کہیں۔ شادی کی رات میں گولی چلنے کی آواز جب جنگ بندی لائن سے آئی تو لوگ ادھر ادھر بھاگے۔ شاہ جی کا پیر غلطی سے آگ میں پڑ گیا۔ رحمو بڑی مسکینی سے بولا، یہاں ان کا علاج نہیں ہو سکتا، چپشا کو ہسپتال لے جانا لازمی ہے۔ مائی باپ تم ہی کچھ کرو، ہمارے شاہ جی کو تم پر بڑا بھروسہ ہے۔ حسن داد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ دیگر گاؤں والے بھی متمنی نگاہوں سے ڈاکٹر کو تکنے لگے، لیکن ڈاکٹر بے بس تھا۔ اس کے پاس صرف فرسٹ ایڈ اور بہت معمولی بیماریوں کے علاج کی سہولتیں تھیں۔ جن مریضوں کے مرض کا علاج پیچیدہ اور بڑا ہوتا تھا انہیں میرپور ملٹری ہسپتال میں بھیج دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح ان سادہ لوگوں کو اپنی مشکل سمجھائے۔ وہ خالی نظروں سے ان سب کو دیکھنے لگا۔ واجد کے زخموں سے نکلتی بو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اور واجد کے منہ سے بے معنی جملے نکل رہے تھے۔ کبھی وہ کرنل حنیف کو ہندوستان پر حملہ کرنے کا حکم دیتا اور کہتا کہ اس کے سارے مرید سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور کبھی نوراں نوراں اور شاداں شاداں پکارنے لگتا۔ پھر اس کے منہ سے کوٹ فتح خان کے جاگیردار ظہیر علی کے لیے گالیاں نکلنے لگتیں۔ تم لوگ سب دروازے کے پاس سے ہٹو، ڈاکٹر نے حکم دیا۔ سر، شاہ جی کو واپس بھیج دیجیے، خدا نے اگر ان کی موت لکھی ہے تو ہم لوگ انہیں نہیں بچا سکتے، وہ سارجنٹ بولا جو ڈاکٹر کا معاون تھا۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے جلدی سے واجد کا معائنہ کیا اور اس کے زخموں کو احتیاط سے صاف کرنے لگا، پھر اسے صاف گوز سے ڈھک دیا۔ اس کے بعد اسے پینسلین کا انجیکشن دیا اور سلائن کی بوتل سے جڑی ایک نلکی کو موٹی سوئی کے ذریعے اس کے بازو کی رگ میں لگا دیا۔ سلائن تیزی سے واجد کے جسم میں جانے لگی۔ ڈاکٹر بس اسی حد تک کر سکتا تھا۔ وہ بے بس سا افسوس کے ساتھ واجد کو تک رہا تھا۔ کرنل حنیف کو خبر مل چکی تھی کہ چپشا تشویشناک حالت میں فوج کے ڈاکٹر کے پاس لایا گیا ہے۔ وہ اپنے سارجنٹ میجر کے ساتھ لمبے لمبے قدم بھرتا آیا۔ ڈاکٹر اور اس کے سارجنٹ نے تن کر کرنل حنیف کو سلیوٹ کیا۔ ان کی نظر جب بیمار واجد پر پڑی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ وہ ایک دھیمی آہ لے کر بولے، خدا کی حکمت بھی عجیب ہوتی ہے۔ 2 دن پہلے شاہ صاحب اپنی شادی کی خوشیاں منا رہے تھے اور آج اس حال میں پڑے ہیں۔ سر، ان کے زخمی پیر میں جراثیم بھرے ہوئے ہیں جن کا زہر شاہ صاحب کے جسم میں پھیل گیا ہے، یہاں ان کا علاج ناممکن ہے، ڈاکٹر تیز لہجے میں بولا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے؟ سر، انہیں میرپور کے سول ملٹری ہسپتال میں لے جانا چاہیے۔ کس طرح؟ کرنل حنیف نے سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کو گھورا۔ میں ایمبولینس نہیں دے سکتا، وہ صرف بیمار اور زخمی سپاہیوں کو لے جانے کے لیے ہے۔ کرنل حنیف نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کا ایک ہاتھ ان کے منہ پر چلا گیا اور دوسرے ہاتھ میں جو پتلی سی بیت کی چھڑی تھی اسے وہ آہستہ آہستہ اپنے پیر پر مارنے لگے۔ وہ کسی سوچ میں غرق تھے۔ گاؤں والے ملتجی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ چپشا کی زندگی کرنل حنیف کو عزیز تھی۔ انہیں یقین تھا کہ بغیر ان جیسے متقی اور پرہیزگار انسان کے اسلام ایسے دور دراز علاقوں میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ کرنل حنیف کو خیال آیا کہ اگر وہ چپشا کو کسی طرح بٹالین کے کسی ٹرک میں میرپور روانہ کر دیتے ہیں تو پیر کی زندگی بچ سکتی ہے۔ سارجنٹ میجر صاحب، کوارٹر ماسٹر صاحب کو سلام بولیے اور کہیے کہ میرپور سے ریجمنٹ کے لیے کچھ سامان لانے کے لیے فہرست بنا دیں۔ ہمارے شاہ صاحب اسی ٹرک میں جائیں گے۔ لمبا تڑنگا اڈھیر عمر سارجنٹ میجر کو سلوٹ مار کر بٹالین ہیڈ کوارٹر کے دفتر کی جانب چلا گیا۔ کوٹلی میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں ملٹری پولیس کا جو کرنل تھا اس سے کرنل حنیف کی دوستی تھی۔ فوجی قانون کی جو خلاف ورزی ان کے حکم سے ہو رہی تھی اس سے اپنے دوست کی مدد سے کرنل حنیف بچ سکتے تھے۔
جلد ٹرک تیار ہو گیا۔ واجد کو اسٹریچر سمیت اس میں لٹا دیا گیا اور سلائن کی بوتل پٹیوں کی مدد سے ٹرک کی چھت میں لوہے کی جو میخیں گڑی تھیں ان میں سے ایک میں سے لٹکا دیا گیا۔ 2 رائفل بردار سپاہی جنہیں فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ مل چکی تھی وہ ساتھ کر دیے گئے۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور زور زور سے کرنل حنیف کو دعائیں دینے لگے۔ مگن شاہ اداسی سے اس عجیب و غریب کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز ڈگ بھرتا ہوا سڑک پر آ گیا جہاں بھاگتی ٹرک کے پیچھے سے گھنا غبار اٹھ رہا تھا۔ واجد کو جاتے دیکھ کر اس نے گاؤں والوں پر ناسمجھی سے بھری نگاہیں ڈالیں اور ساتھ ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ہاں اللہ بہت بڑا ہے مگن شاہ، حسن داد بولا۔ پھر دبی زبان سے اپنے آپ کو اس نے کہا، ڈاکٹر اچھا ہوتا تم کم سے کم ہمارے شاہ صاحب کو ہوش میں لے آتے۔ خیر اللہ مالک ہے۔ سارجنٹ میجر صاحب ان گاؤں والوں کو کھانا کھلوا دیں۔ کرنل حنیف نے حکم دیا۔ ٹھیک ہے سر، بعد میں کھانے کے بدلے ان سے کچن کے لیے لکڑیاں کٹوا لیں گے، سارجنٹ میجر نے جواب دیا۔ کرنل حنیف نے اس بات میں آہستہ سے سر ہلا دیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور جنگلوں سے اندھیرا خانقاہ کی جانب سرک کر آ رہا تھا اور سرمئی آسمان میں چند تاروں کے چراغ جل چکے تھے۔ حسن داد، رحمو، مگن شاہ اور دیگر گاؤں والے تھکے ہارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خانقاہ پہنچے۔ ان کی حفاظت کے لیے 2 رائفل بردار گشتی سپاہی بھی تھے۔ نوراں اور شاداں غم سے سر جھکائے دیوار سے پیٹھ لگائے برآمدے میں بیٹھی تھیں۔ آنے والے کے ساتھ خالی چارپائی کو دیکھ کر دونوں مارے ڈر کے کانپ گئیں۔ اللہ رحم کر، ہمارے شاہ جی کو کیا ہو گیا؟ نورا نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ مارے دہشت کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ شاہ جی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے 72 شادہ کی پیٹھ پر مارا اور بولی، منحوس تیری قسمت میں کوئی بھلا دن نہیں آ سکتا، تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مر گئی؟ دونوں ہاتھوں سے سر ڈھک کر شاداں رونے لگی۔ وہ سمجھنے سے معذور تھی کہ یہ سب غیر متوقع واقعات اس کی زندگی میں اچانک کیوں ہونے لگے ہیں۔ عورت اپنی بیٹی کو سزا مت دے، اس کا کیا قصور؟ شاہ جی کو میر پور کے ملٹری ہسپتال بھیج دیا گیا ہے، وہاں سے بہت لوگ چنگے ہو کر لوٹے ہیں، شاہ جی پر بھی اللہ کرم کرے گا، حسن داد نے نورا کو سخت لہجے میں کہا۔ دونوں سپاہیوں نے مائی بیٹی پر للچائی ہوئی نظریں ڈالتے ہوئے ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن میر پور کیوں؟ نورا کی سمجھ میں وجہ نہیں آئی تھی۔ فوج کے ڈاکٹر صاحب علاج نہیں کر سکے، اس لیے شاہ جی کو میر پور بھیج دیا گیا۔ حسن داد ہلکی سی سسکی لے کر بولا اور برآمدے میں دم لینے بیٹھ گیا۔ ہم نادان لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ شاہ جی اتنے بیمار ہیں۔ رحمو اپنی جھکی ہوئی مونچھوں کو سہلاتا ہوا بولا، شاداں کل صبح ہی تیاری کر لے، ہم میر پور جائیں گے شاہ جی کی خدمت کرنے۔ نورا تو وہاں ٹھہرے گی کہاں؟ حسن داد نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ہسپتال میں؟ نورا تو باولی ہو گئی ہے، میں سمجھتا تھا کہ ہم پہاڑی لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، لیکن تو میدان کی رہنے والی ہم سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ ملٹری ہسپتال میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، حسن داد نے چہرے پر کے پسینے کو آستین سے خشک کرتے ہوئے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ نورا سوچنے لگی اگر شاہ جی مر گئے تو کیا ہوگا؟ اچانک اس سوال کا حل اس کے ذہن میں شعلے کی طرح لپکا۔ وہ اور شاداں یہیں خانقاہ میں رک جائیں گے اور مشہور کر دیں گے کہ شاہ جی سے شاداں کو بچہ ہونے والا ہے۔ اس نے ایک رات شوہر کے ساتھ گزاری ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر اسے اطمینان ہو گیا۔ شاہ جی میر پور گئے کیسے؟ اس نے پوچھا۔ کرنل صاحب کی مہربانی، انہوں نے ایک فوجی ٹرک میں شاہ جی کو سوار کر کے بھیج دیا، رحمو نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا اور اپنی مونچھوں کو آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ اس کی نگاہ بار بار نوراں پر گئی۔ حسن داد اور رحمو کے علاوہ باقی گاؤں والے واپس ہو گئے تھے۔ گشتی سپاہی بھی سامنے کی پہاڑی کی دوسری جانب کمپنی ہیڈ کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ نوراں حسن داد اور رحمو کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی، پھر بھی اسے احساس تھا کہ دونوں شاہ جی کے بڑے ہمدرد ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے اسے تحفظ کا احساس تھا۔ تم دونوں بہت تھک گئے ہوگے، نورا نے نرمی سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ظالم سرجنٹ میجر نے ڈھیر ساری لکڑیاں ہمیں چیرنے کے لیے کہا، وہ تو شکر ہے مگن شاہ ساتھ تھا، اس نے جلد ہی ان کا برادہ بنا دیا، رحمو نے فخریہ جواب دیا۔ بیچارہ، جب تک شاہ جی نہیں آئیں گے یہ یتیم رہے گا۔ مگن شاہ پر مشفقانہ نگاہ ڈالتے ہوئے نوراں بولی۔ پانی پانی، اللہ اکبر، مگن شاہ نے طلب کی۔ شادہ نے کسی حکم کا انتظار نہیں کیا، وہ اٹھی اور گلاس میں پانی بھر کر لے آئی۔ مگن شاہ نے کئی گلاس خالی کر دیے۔ اس کے تھکے ہوئے جسم میں تازگی آ گئی۔ خانقاہ میں اکیلے رہنے سے مجھے خوف آ رہا ہے، نورا نے اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ یہاں چور ڈاکو نہیں ہیں، رات کے وقت فوج کی گشتی سپاہی نیچے سڑک پر اور پہاڑی کے دوسری طرف گشت کرتے رہتے ہیں، کسی کو خانقاہ کے پاس پھٹکنے کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی۔ اور مگن شاہ بھیڑ کے بچے کی طرح معصوم ہے، لیکن تم دونوں ہمارے گاؤں میں رہنا چاہو تو ہم سب کو خوشی ہوگی۔ حسن داد نے ہمت بندھائی۔ نورا خانقاہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، گاؤں میں جا کر رہنا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ وہ رحمو کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس کے علاوہ شاہ جی کے جانے کے بعد اس جگہ کی ذمہ داری اس پر تھی۔ اس کے علاوہ اب شاداں اس خانقاہ کی مالکن تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ یہی اس کا گھر بھی تھا اور اس کی حفاظت بھی اسی پر تھی۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ ہم اس خانقاہ میں بغیر شاہ جی کے رہیں تو ایسا ہی ہوگا۔
نورا نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ چل گھر چلیں، حسن داد نے رحمو سے کہا۔ پھر دونوں پنجنی کی جانب روانہ ہو گئے۔ خانقاہ میں صرف مگن شاہ اور وہ دو عورتیں رہ گئی تھیں۔ سامنے کا جنگل محیط سائے کی طرح پھیلا تھا اور پہاڑی سے پرے کالا دیو پہاڑ جیسے باہیں پھیلائے کسی کا منتظر تھا۔ نورا کے اشارے پر شاداں نے لالٹین جلائی اور چولہے میں آگ روشن کر کے آٹا گوندنے لگی۔ اس کی کلائی پر نیلی رگیں ابھر آئی تھیں اور محنت کی وجہ سے اس کی بالائی ہونٹ پر پسینے کے قطرے نمایاں ہو گئے تھے۔ مگن شاہ محویت سے اس کے جسم کے پیش و خم کو دیکھ رہا تھا۔ شاداں کا آگے کی طرف جھکنا، بازو سے سر کے بال کو پیچھے کرنا اور انگلیوں سے لپٹے گیلے آٹے کو آہستہ آہستہ صاف کرنا، ان سب میں مگن شاہ کو کشش محسوس ہونے لگی۔ نورا نے جلدی جلدی روٹیاں اور دال بنا کر مگن شاہ کے سامنے کر دیا اور ایک جانب بیٹھ کر ماں بیٹی نے بھی یہی کھایا۔ جب مگن شاہ نے کھانا ختم کر دیا تو نورا نے وہ دہی بھی اسے کھانے کے لیے دیا جسے وہ اپنے اور شاداں کے لیے کوٹری میں رکھا ہوا تھا۔ وہ مگن شاہ کو خوش کرنا چاہتی تھی، چونکہ اب وہی ان دونوں کا محافظ تھا۔ وہ خوش ضرور ہوا، ریجمنٹ میں لکڑیاں چیرنے اور ایک بڑی مسافت طے کرنے کی وجہ سے جو تھکاوٹ اس کے جسم میں تھی وہ بھی دور ہو گئی، لیکن اسے اصل مسرت شاداں کو دیکھتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور کچھ بدبدا بھی رہا تھا۔ نورا نے تاڑ لیا۔ جب رات آئی تو ماں بیٹی حجرے میں چارپائی پر پڑی رہیں اور نورا نے دروازے کو بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ مگن شاہ برآمدے میں سو گیا تھا اور اس کے خراٹوں کی آواز آنے لگی تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے اسے بتا دیا تھا کہ سپاہیوں کا غیر فوجی کے گھروں میں داخلہ ممنوع ہے، پھر بھی نورا کو ڈر تھا۔ پنجنی آتے ہوئے نائک نے فوجی ٹرک میں اس کے ساتھ جو دست درازی کی تھی وہ اسے یاد آئی۔ کہیں سپاہی یہاں گھر میں گھس آئے تو کیا ہوگا؟ لیکن اب یہ سب سوچنا بیکار تھا۔ اوپر اللہ تھا اور شاہ جی کی دعائیں بھی ان کی محافظ تھیں۔ دور سے کتے بھونکنے کی آواز آئی۔ مگن شاہ کے خراٹوں کی آواز دھیمی ہو گئی۔ اس نے کروٹ لی اور آنکھیں کھول دیں۔ وہ تاریکی میں جیسے کچھ دیکھ رہا تھا۔ واجد کی بکریاں جہاں بندھی تھیں وہاں سے ان کے گلے میں بندھی گھنٹیاں گنگنائیں۔ مگن شاہ انہیں کچھ دیر تک سنتا رہا اور پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور اس پیڑ کے پاس گیا جس پر جھنڈی تھی۔ مگن شاہ نے درخت کے سبک تنے کو ہلایا، شاخوں میں سرسراہٹ ہوئی اور ان میں بیٹھے پرندوں نے اپنے پنکھ پھڑپھڑائے۔ اس نے اوپر دیکھا، ایک مشفقانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کچھ بدبداتا ہوا واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ جن سے اسے قربت تھی وہ سبھی محفوظ تھے۔ مگن شاہ کو آرام کی نیند آ گئی۔ نورا نے پاس لیٹی شاداں کے سر کو چھوا اور پوچھا، کیا تو سو رہی ہے؟ نہیں ماں۔ کیا تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، بہت زیادہ۔ ہاں، شاداں بولی اور اس نے اپنے سر سے ماں کے سینے کو دبایا جیسے وہ ماں کے دودھ کی متلاشی تھی، جیسے اسے طاقت کی تلاش تھی جس نے روز اول سے اسے حرارت بخشی تھی اور تحفظ دیا تھا۔ اب اس میں دودھ نہیں ہے، نورا نے بیٹی کو چھیڑا۔ ماں تو کیسی باتیں کرتی ہے؟ اگر ان میں دودھ ہوتا تو کیا مجھے پلاتی؟ کیوں نہیں؟ بچے ماں کی آنکھوں میں کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ ماں، کیا تو مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ نورا کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اس نے ایک سسکی لی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ تاریک خلا میں تکتے ہوئے بولی، ہاں، جب شاہ جی واپس آ جائیں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ شاداں خاموش ہو گئی۔ اس کا خاوند جس حال میں خانقاہ سے گیا تھا اس کی وجہ سے اسے خیال آتا رہا تھا کہ شاید وہ مر جائے۔ شاداں کو خوف سے ایک جھٹکا سا لگا۔ ارد گرد کی نیم تاریکی سے کوئی عجیب سا ہیولا شاداں کے پاس آ کر ہنسنے لگا۔ وہ سہم گئی اور کچھ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا، اگر شاہ جی نہیں آئے تو؟ پھر میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، نورا نے مستحکم جواب دیا۔ شاداں نے زور سے ماں کو لپٹا لیا۔ شاداں، کیا شاہ جی نے وہ کیا تھا؟ بیٹی مارے شرم کے سکڑ گئی۔ اسے جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ شاداں جواب دے۔ انہوں نے کوشش کی تھی لیکن نہیں ہوا۔ شاداں نے جھجکتے ہوئے دھیمے سے جواب دیا، مت فکر کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ جی کو واپس آنے دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا تو نے وہ لال پانی پھینک دیا ہے؟ نہیں ماں، وہ ابھی چارپائی کے نیچے پیالی میں پڑا ہے۔ ماں، مجھ سے ایسی باتیں مت کر، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میرے سوا اور کون تجھے عقل دے سکتا ہے؟ جب کبھی شاہ جی وہ کام کریں تو اپنی شلوار پر لال پانی سے داغ ڈالنا مت بھولنا۔ مرد کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں ہے تو وہ اسے مار کر نکال باہر کرتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں ماں؟ مرد انہیں اپنا نوکر ساکر سمجھتے ہیں جس پر کسی اور نے کبھی حکم نہیں چلایا ہو۔ کیا مرد بھی کنوارے ہوتے ہیں؟ میں نہیں سمجھی شاداں، کیا مطلب ہے تیرا؟ نہیں معلوم۔ شاداں کے دل میں جو خیال آیا تھا اس کا اظہار وہ نہیں کر سکی۔ بہت دور سے کسی کی بھیانک آواز آئی۔ یہ کس جانور کی آواز ہے ماں؟ شاداں نے مارے ڈر کے پوچھا۔ نہیں معلوم بیٹی، وہ کتے نہیں ہیں، وہ بھیڑیے بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں؟ اگر ان کا خوف ہوتا تو شاہ جی مگن شاہ کو باہر نہیں سونے دیتے۔ رات بیلے فوجی جنگل میں گشت کرتے رہتے ہیں، وہاں بھیڑیا اور چیتا نہیں ہو سکتا۔
نورا نے بیٹی کے سر کو مشفقانہ سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نورا بھی اس آواز کو غور سے سن رہی تھی۔ یہ کسی عورت کے بین کرنے کی صدا تھی جو دور سے آ رہی تھی اور رات کی خاموشی میں بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ نورا کچھ دیر تک اسے سنتی رہی، پھر سرگوشیوں میں بولی، یہ فضلہ ہے جو کبھی کبھی باولی ہو جاتی ہے اور اپنی مری بہن کو یاد کر کے رونے لگتی ہے۔ کیا ہو گیا تھا اس کی بہن کو؟ سو جا شاداں، اوروں کے دکھ کو سن کر اپنے دکھ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ شاداں کو جستجو ہو گئی۔ اس نے کوہنی پر ٹیک کر ہاتھ پر سر رکھ دیا اور اندھیرے میں ماں کے چہرے کے تاثرات کو جاننے کی کوشش کی، لیکن نورا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کروٹ بدل کر بیٹی کی جانب پشت کر دی۔ شاداں کا تجسس اور بڑھا۔ اس نے ماں کے شانے کو آہستہ سے ہلا کر اپنا سوال دہرایا۔ نورا نے ہاتھ بڑھا کر بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور بغیر اس کی جانب چہرہ کیے وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، ملک کے بٹوارے سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ فضلہ کی ایک بن بیاہی اور جوان چھوٹی بہن تھی۔ یہاں ایک ٹھیکیدار اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل کے درختوں سے رس نکال کر گوند بنانے آیا کرتا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک فضلہ کی بہن کے پیٹ میں بچہ چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا۔ گاؤں والے جان گئے اور فضلہ کی بہن کی جان کے دشمن ہو گئے۔ پنجنی میں ان دنوں ایک ہندو ترکھان تھا، اسے فضلہ کی بہن پسند تھی۔ اس نے کہا کہ میں کروں گا تیرے ساتھ بیاہ اور تیرے بچے کو اپنی اولاد سمجھوں گا، بے شک وہ بعد میں مسلمان بن جائے۔ 47 میں جب دونوں ملکوں میں جنگ ہونے لگی تو وہ ترکھان فضلہ کی بہن کو ساتھ لے کر رات میں بھاگ نکلا، لیکن دونوں فوجیوں کی گولیوں کا کہیں نشانہ بن گئے۔ ان کی لاش بھی نہیں ملی۔ شاداں اداس ہو گئی۔ نہ جانے اس کا کیا حشر ہوگا، اس نے سوچا اور ماں سے چمٹ گئی۔ اسے پتا تھا کہ جب تک اس کی ماں اس کے قریب ہے وہ ہر طرح محفوظ ہے۔ اسے اپنی ماں کی غیر معمولی ہمت اور ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ وہ ٹرین اور بس میں دور تک سفر کرنے کے بعد یہاں پہنچی تھی۔ یہی نہیں، اس نے فوجی گاڑیوں میں بھی سفر کیا تھا۔ اجنبی افراد کے درمیان اس نے کسی قسم کے خوف کا نہ اظہار کیا اور نہ ہی ان سے مدد حاصل کرنے میں اسے دشواری ہوئی تھی، اور ایک بزرگ دین دار انسان اس کا خاوند بنا دینا، وہ بھی تو شاداں کی نگاہ میں مارکا تھا۔ ان سارے مسائل کا حل اس کی ماں اتنی آسانی سے کر سکتی ہے، شاداں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسے کام تو ایک مرد ہی کر سکتا تھا۔ اس کی ماں اس عجیب و غریب دنیا میں بڑی عقل مند اور دلیر عورت تھی، جس پر وہ جتنا بھی فخر کرتی کم تھا۔ حجرے کے باہر سے مگن شاہ کے کراہنے کی پھر آواز آئی۔ مرد کب اس طرح کر رہتا ہے نورا جانتی تھی۔ وہ کسی نامعلوم خوف سے کانپ گئی۔ ماں، مگن شاہ سونے میں کیوں اس طرح کر رہتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم شاداں، شاید وہ بھوک کی وجہ سے کر رہتا ہے۔ خدا کرے تیرا خاوند جلد چنگا ہو جائے، وہ مگن شاہ کے ساتھ برتاؤ کرنا جانتا ہے۔ اللہ رحم کر، مگن شاہ بالکل بچے کی طرح ہے، شاداں مسرور لہجے میں بولی۔ گاؤں والے کہتے ہیں مگن شاہ بھی ایک پہنچا ہوا فقیر ہے۔ کیا پیر بھی ایسے ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ کبھی پاگل دکھتے ہیں، کیونکہ ہر بیلے اللہ کی سوچ انہیں کچھ اور سوچنے یا سمجھنے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی تو وہ بالکل ننگ دھڑنگ گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ شاداں یہ سن کر ہنس پڑی۔ ماں، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ رینو نے بتایا تھا۔ کون تھا وہ؟ تو اسے بھول گئی؟ اس کے بندروں سے تو کھیلا کرتی تھی۔ اب یاد نہیں پڑتا۔ رینو بھلا آدمی تھا۔ اس نے تیری ماں کو اس وقت سہارا دیا جب سبھی اس سے نفرت کرتے تھے۔ بولتے وقت نورا کی ایک سسکی نکل گئی۔ وہ گئے گزرے دن اسے یاد آنے لگے تھے۔ شاداں چونک پڑی۔ اس کی فرشتہ اور دلیر ماں سے کوئی نفرت بھی کر سکتا تھا، اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اندھیرے میں شاداں نے نورا کے چہرے کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ وہی گورا اور آشنا چہرہ تھا، پیار بھرا اور پیارا سا، لیکن وہاں جو کرب تھا اسے شاداں نہیں دیکھ سکی۔ تجھ سے؟ ماں، تجھ سے لوگ نفرت کرتے تھے؟ بیٹی نے زخمی لہجے میں ماں سے پوچھا۔ جب تیرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو لوگوں نے مجھے بری عورت کہا، اور یہی سمجھتے رہے۔ اکیلی عورت پر داغ نہ بھی ہو جب بھی سب کو داغ نظر آتا ہے۔ جانے دے تو ان باتوں کو۔ تیرے بال میری ماں کی طرح چکنے اور لہریلے ہیں۔ نورا اپنی بیٹی کے سر کو مشفقانہ سہلا رہی تھی۔ اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، اور بچپن بھی دھیما دھیما شور بن کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ بچپن جسے علم نہیں تھا زندگی سے کیا ملتا ہے اور دنیا کیا دیتی ہے۔ ماں، تیرے بھی تو ویسے ہی ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے ان کو چھونا، ان میں چھپے رہنے کو میرا دل کرتا ہے۔ شاداں کو اپنی پیشانی اور گالوں پر ماں کی گرم سانسوں کا احساس ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ ساری رات اسی طرح ماں سے چمٹی اسی سے باتیں کرتی رہے اور اس کی شفیق باتیں سنتی رہے، اور دن کبھی نہ آئے۔ اس رات میں جو تلسمی سکون تھا وہ کبھی نہ مٹے۔ ماں، کیا بات ہے بیٹی، میں ماں کیسے بن گئی؟ نورا کا وہ ہاتھ جو شاداں کے سر پر تھا اسے بے اختیار اس نے کھینچ لیا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ نورا کو پہلی بار احساس ہوا کہ حجرے میں ان دھلے لحاف اور دیمک زدہ کاغذوں کی ناخوشگوار بو تھی۔ نورا کو اپنے خاوند زری خاں سے شدید نفرت اور گھناؤنے پن کا احساس ہوا۔ اس کے لیے جو زہر بھری گالیاں اس کی زبان پر آئیں انہیں نورا نے بکنے سے روک لیا۔
کاش وہ شاداں کو اس ہولناک راز سے آگاہ کر سکتی، اس طرح خود اس کا دل بھی ہلکا ہو جاتا، لیکن یہ محال تھا۔ پھر اسے بہت کچھ بتانا پڑتا، اس کی ساری زندگی۔ شاداں جس کی ہونے جا رہی تھی، اس کے ساتھ وہ رشتہ بھی زبان پر لانا پڑتا جو امام واجد سے اس کا تھا اور جس نے اس جیسی ایک بے بس عورت کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ نوراں کچھ دیر تک خاموش رہی، اس کا ہاتھ پھر بیٹی کے سر پر چلا گیا اور ایک بار پھر وہ بالوں کو سہلانے لگی۔ وہ سرگوشیوں میں بولی، مجھے بھی اس کا نہیں پتہ، لیکن فکر مت کر، جب بچہ پیدا ہوگا تو شاہ جی اسے اپنا ہی سمجھیں گے۔ اگر میں نے انہیں بتا دیا کہ بچہ ان کا نہیں ہے تو تیرے چیتھڑے اڑ جائیں گے، تو مٹا دی جائے گی شاداں۔ نوراں کو محسوس ہوا کہ شاداں ڈر کر اس کی قمیص کو کھینچ رہی تھی۔ ماں مجھے ڈرا نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، تو چپ رہے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تیرا خاوند آئے تو اس کی اچھی طرح خدمت کرنا۔ تو پیٹ سے مشکل سے 6 ہفتے ہوئی ہے، کبھی کبھی بچے 9 مہینے سے پہلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مردوں کو ہم عورتوں کی سمجھ نہیں ہوتی۔ شاہ جی تو باپ بن جانے کے بعد خوش ہی ہوں گے۔ شادہ کی نگاہیں چھت کے پاس جھروکے پر گئیں، اسے دور آسمان میں تارے نظر آئے۔ اس نے سوچا کاش ان کے پاس ان مصیبتوں کا حل ہوتا جنہیں اسے ماں کے جانے کے بعد تنہا جھیلنا ہوگا۔ تیرے جانے کے بعد تو میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ نوراں کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا۔ اگر وہ شاداں کے پاس اس کے بچے کی پیدائش تک رک جاتی پھر اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن واجد نے اسے چلے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو واجد پھر پھسل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اپنے ذلیل خاوند سے بھی بدلہ چکانا تھا۔ یہ سب کچھ عجیب سا تھا جسے وہ کس طرح کہتی۔ نوراں نے کروٹ بدلی اور اس کی پشت شاداں کی جانب ہو گئی۔ اب سو جا شاداں، جب تو پیدا ہوئی تھی اس وقت میں بھی اکیلی تھی۔ تیرا باپ گاؤں سے دور شہر گیا ہوا تھا اور میرے ماں باپ بھی مر چکے تھے۔ یہی ہماری قسمت ہے۔ نوراں کی آواز میں شکایت نہیں تھی اور نہ ہی بے کسی کا شکوہ۔ یہی اس جیسی کا مقدر تھا جو کبھی نہیں بدلتا اور خدا بھی جسے نہیں بدلنا چاہتا۔ دوسرے دن جب ضرورت مند خانقاہ آئے تو انہیں واجد کو نہیں پا کر حیرت ہوئی۔ خانقاہ میں مگن شاہ اکیلا تھا۔ نوراں اور شاداں نہانے اور دھونے اس چشمے پر گئی ہوئی تھیں جو کچھ فاصلے پر تھا۔ حاجت مندوں کو مگن شاہ اداس اور پریشان سا اپنے کاموں میں مصروف نظر آیا۔ وہ حجرہ جہاں سے واجد کی شیریں قرات آیا کرتی تھی، اس کی خاموشی انہیں عجیب سی لگی۔ ان کے پیر کی غیر موجودگی کی وجہ انہوں نے مگن شاہ سے پوچھی، لیکن اس نے ان کے سوالات کو دہرا دیا۔ آخرکار سبھی چلے گئے۔ مگن شاہ ادھر ادھر خانقاہ کے گرد گھومتا رہا۔ جو کام وہ ہر روز کرتا تھا اس میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بھیڑوں اور بکریوں کو چراگاہ کی طرف ہنکا دیا۔ برآمدے میں جھاڑو دینے کے بعد چولہے میں جلانے کے لیے جو لکڑیاں ادھر ادھر پڑی تھیں انہیں اس نے ایک جانب کر دیا۔ پھر وہ درخت جس پر جھنڈی لہراتی رہتی تھی اس کے نیچے اداس سا بیٹھ گیا۔ گڈمٹ کرتے جو خیالات اس کے ذہن میں گھومتے رہتے تھے ان میں کھو جانے اور کسی سے جدا ہو جانے کے خیالات بھی تھے۔ وہ واجد کو ہر دن دیکھنے، اس کی وہ باتیں سننے کا عادی تھا جنہیں واجد کبھی کبھی اسے حکم دیتے وقت بولتا تھا۔ اس کی جو سزائیں اس نے سہی تھیں ان کے باوجود واجد سے مگن شاہ کو گہرا لگاؤ تھا۔ ایک ایسی وابستگی تھی جس کا اظہار اس کے لیے ناممکن تھا۔ اکتاہٹ اور اداسی سے مجبور ہو کر مگن شاہ اٹھا اور واجد کے حجرے میں چلا گیا، جیسے اسے امید تھی کہ اس کا مونس اور محافظ اب بھی وہاں موجود تھا۔ لیکن وہاں خالی پن کا نوحہ تھا۔ وہ اب ایک اجنبی اور نامانوس سی جگہ تھی۔ مگن شاہ اس دری پر بیٹھ گیا جس پر واجد عبادت کیا کرتا تھا۔ مگن شاہ کو اس حجرے میں شاذ و نادر آنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ وہاں قرآن، تسبیح اور جائے نماز وہ متبرک اشیاء تھیں جو مگن شاہ کے نجس ہاتھوں سے ناپاک ہو سکتی تھیں۔ وہ حجرے میں کبھی آتا تو اسے ان سب کو چھونے کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن آج مگن شاہ کا آقا وہاں نہیں تھا۔ مگن شاہ دری پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں حجرے کا جائزہ لینے لگیں۔ اچانک اس کی نگاہ چارپائی کے نیچے رکھی پیالی پر پڑی۔ مارے تجسس کے اس نے اسے اٹھا لیا۔ اس پیالی میں کوئی گاڑی سرخ سیال شے تھی۔ مگن شاہ نے سمجھا کہ وہ کوئی مزیدار پینے کی شے ہے۔ اس پیالی کو نوراں نے ایک خاص وجہ سے وہاں رکھ دیا تھا۔ اسی شے سے اپنی شلوار کو داغدار کر کے شاداں کو اپنے کنوارے ہونے کا یقین دلانا تھا۔ مگن شاہ پیالی کو چند لمحے تک للچائی ہوئی نظروں سے تکتا رہا، پھر اسے اپنے منہ سے لگا لیا۔ جو شے اس میں تھی اس کا مزہ کچھ ایسا تلخ تھا کہ اس نے فوراً تھوک دیا۔ اس کی ٹھڈی اور کپڑوں پر سرخ چھینٹیں پڑ گئیں۔ باہر سے قدموں کی آواز آئی۔ نوراں اور شادہ واپس آ گئی تھیں، لیکن مگن شاہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ وہ منہ بنائے اسی طرح بیٹھا رہا۔ نوراں حجرے میں داخل ہوئی۔ وہاں مگن شاہ کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ نکل یہاں سے، نوراں ڈپٹ کر بولی اور دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ مگن شاہ اٹھ کر جب باہر جانے لگا تو نوراں کو اس کی ننھی داڑھی اور کپڑے پر سرخ داغ نظر آئے۔ ایک گندا کہکہا اس کے منہ سے نکلا اور وہ ہنستی ہوئی حجرے کے باہر آ گئی۔ شاداں کا چہرہ مارے شرم کے سرخ ہو گیا۔
مگن شاہ بھی احمقوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس نے سبوں کو خوش کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے پرمسرت نعرہ لگایا۔ تو ایسی بڑی بات بولتا ہے، کیا تجھے اپنی دم بھی دھونا آتا ہے؟ نورا نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ دم؟ مگن شاہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ منہ، داڑھی اور مونچھ کے سرخ ہو جانے کی وجہ سے وہ احمق نظر آ رہا تھا۔ ہاں ہاں، تیری دم احمق، نورا بولی، اور اس نے مگن شاہ کی پشت کے نیچے اشارہ کیا۔ اپنے آپ سے بھی گئے گزرے ناسمجھ اور نادان فرد کو اس حالت میں دیکھ کر نورا پر سے بے کسی اور بے بسی کی وہ چادر گر گئی تھی جس کی وجہ سے وہ معصوم اور بے ضرر نظر آتی تھی۔ دم احمق، بغیر جانے بوجھے کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں مگن شاہ نے انہیں دہرا دیا۔ نورا اور شادہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ مگن شاہ بھی ان کی ہنسی میں شریک تھا۔ اس کی منی آنکھیں بند تھیں اور اس کی توند ہنسنے کی وجہ سے ہل رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تینوں واجد کو بھول گئے۔ نورا کو مگن شاہ کی موجودگی پسند آئی اور شاداں کو یہ عجیب و غریب گول مٹول سا انسان ایک بچہ جیسا معصوم لگا۔ اس نے سوچا کہ کاش یہ بامعنی باتیں کر سکتا، پھر اس کا وقت اچھا کٹتا۔ مگن شاہ، اب جا کر جنگل سے جلانے کے لیے لکڑیاں لے آ، نورا نے کلہاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ مگن شاہ نے کلہاڑی اٹھا کر اس طرح شانے پر رکھا جس طرح سپاہی کبھی کبھی رائفل اٹھائے نظر آتے تھے۔ جب چلتے وقت وہ شاداں کے پاس سے گزرا تو غیر ارادتاً اس کا جسم شاداں کے جسم پر سے پھسلتا ہوا گزرا۔ اس نے شاداں کے گداز بازو کو اپنے جسم سے ٹکراتا محسوس کیا۔ اس نے مڑ کر عجیب نگاہوں سے شاداں کو تکا، جس کی آنکھوں میں شریر مسکراہٹ تھی۔ مگن شاہ کچھ بدبدایا اور پھر اس نے اپنی راہ لی۔ نورا زمین پر بیٹھی اپنا سر کھجا رہی تھی، اس لیے وہ کچھ نہیں دیکھ سکی۔